بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ انفال کی ابتدائی چند آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں. یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی جو مدینہ منورہ کے دوران قیام نازل ہوئی ہیں ان سورتوں میں سے ایک سورت یہ سورہ انفال بھی ہے. اس میں 10 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں. اس سورت کا بنیادی مضمون غزوہ بدر، اس میں مسلمانوں کی فتح اور اس میں جو تھوڑی بہت خامیاں رہی ہیں ان کی اصلاح، اور آیات میں بہت سی عبرتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن جو مرکزی اور بنیادی عنوان رہے گا وہ غزوہ بدر کا بیان ہے. نفل، فا کے سکون کے ساتھ، فرض اور واجب عبادت کے علاوہ جو عبادتیں ہیں ان کو نفل کہتے ہیں. فا کے سکون، فا پہ ساکن. فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، اس کے بعد جو کچھ آپ پڑھتے ہیں سنتیں ہیں، چاہے وہ مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، یا ہماری میواتی اردو زبان میں نفل ہیں، یہ سب نفل ہیں عربی زبان میں. پھر ان میں بھی درجے ہیں، کسی کو سنت کہا گیا، کسی کو مؤکدہ کہا گیا. لیکن شرعی اعتبار سے واجب اور فرض کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب نفل ہے. ایک دوسرا لفظ بولا جاتا ہے اسی سے ملتا جلتا، فا کے زبر کے ساتھ، نفل. اردو میں کوئی فرق نہیں کرتا لیکن عربی میں فرق ہوتا ہے. نفل جمع انفال، وہی لفظ یہاں ہے. موٹا سا ترجمہ اس کا کر لیجئے، مال غنیمت. کفار سے جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے اور جب تک وہ بٹتا نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے نفل. نفل جب تقسیم ہو جاتا ہے، مال غنیمت، غنیمت عربی زبان میں یہ سب لفظ آتے ہیں. لیکن لغت کے اعتبار سے، وضعی اعتبار سے یہ باریک باریک فرق ہے. جب تک مال غنیمت بٹ نہیں رہا ہے، اکٹھا ہوا پڑا ہے، اس وقت وہ نفل ہے. جب بٹ جائے گا تو اس کو غنیمت سے تعبیر کیا گیا. حدیث میں بھی غنائم کا لفظ آتا ہے. ویسے 3 لفظ بولے جاتے ہیں، مال غنیمت، مال فے اور یہی مال نفل. حدیث کی اصطلاح میں، محققین کی اصطلاح میں فرق ہے. مال فے وہ کہلاتا ہے جو بغیر کسی مقابلے کے مسلمانوں کو ہاتھ میں آ جائے. وہ مال کہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ایسا پڑا کہ کافر میدان چھوڑ کے یوں ہی بھاگ گئے، ان کے گھوڑے، ان کی سواریاں، سامان ہاتھ میں آ گیا. یہ مال فے ہے. مسلمانوں کو کوئی دقت و پریشانی نہیں، فری میں ہاتھ آ گیا، اس کو مال فے کہتے ہیں عربی میں. اس کا بیان بھی 28ویں پارے میں آئے گا. ایک ہوتا ہے مال غنیمت، یہ وہی ہے باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، کچھ وہ بھی مارے گئے، آخر میں فتح مسلمانوں کی ہوئی، فتح ہونے پر کچھ مال ہاتھ میں آیا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. ایک اور ہوتا ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے یا درمیان جنگ میں، جنگ کا جو امیر ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ اپنی حیات میں خود تھے، تو کسی بڑے کافر کے لیے انعام بولا جاتا تھا. من قتل قتیلا فلہ سلبہ، یہ عربی میں ہے. تو اعلان ہوتا تھا کہ جو فلاں کو مار دے گا اس کا چھوڑا ہوا سارا مال مارنے والے کو مل جائے گا. یہ جوش دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے. اس کو بھی نفل کہتے ہیں. جو ابو جہل کو مارے گا
ابو جہل کی سواری، گھوڑا، اس کے پیسے، جو کچھ بھی یہاں میدان میں ملے گا وہ سب اس کو مل جائے گا جو مارے گا۔ تو مجاہدین کو ابھارنے کے لیے اس طرح بھی اعلانات ہوتے تھے۔ تو اس تفصیل میں جائے بغیر اب موٹا سے یاد رکھنا ہے، یہاں غنیمت کے معنی میں یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے غنیمت کے مالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ چونکہ پہلی مرتبہ فتح ہو رہی ہے، آج تک تو مسلمان کٹتے پٹتے ہی رہے، برداشت کرتے ہی رہے ہیں۔ صحابہ کرام مکے کی 13 سالہ زندگی مظلومانہ زندگی ہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ابھی ایک ہی سال گزرا ہے اور پہلی مرتبہ یہ جنگ ہو رہی ہے، اور اس پہلے موقع پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے اور کفار کا مال ہاتھ لگ رہا ہے۔ تو فطری طور پر یہ تقاضا ہے کہ اس مال کا کیا ہوگا، یہ مسلمانوں کی ملک رہے گا یا کافروں کا حصہ ہی اپنے مال کو پہنچانا پڑے گا ہمیں؟ پھر مسلمانوں کی ملک ہے تو بیت المال میں جائے گا یا مجاہدین میں بڑھ جائے گا یا صرف محمد الرسول اللہ کے قبضے میں رہے گا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں۔ اس کے تحت یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے غنیمت کے مالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، یہ ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، یا بیت المال کے لیے ہے، یا کافروں کو واپس لوٹانا پڑے گا؟ یہ آپ سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے، جب جنگ ختم ہو گئی تھی اور فتح ہو گئی تو مسلمانوں کے 3 ٹکڑے ہو گئے، یعنی 2-3 طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو رسول اللہ کی حفاظت میں آ گیا کہ رسول اللہ کی حفاظت کریں، اچانک کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، بھاگتے بھاگتے کافر موقع دے کر حضور پر حملہ کر دے، تو چاروں طرف سے حضور کو گھیر لیا انہوں نے مسلمانوں نے حفاظت کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی ایک طبقہ وہ ہے جو کافروں کے تعاقب میں پیچھے دوڑ رہا ہے تاکہ مڑ کر بھی نہ دیکھیں، وہ دور تک بھگاتے چلے گئے ان کو۔ اور مسلمانوں کا تیسرا طبقہ وہ تھا جو کافروں کے چھوڑے ہوئے ساز و سامان کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے اونٹوں کو پکڑ رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کو لے رہے ہیں، تلواریں چھوٹ گئی ان کو لے رہے ہیں، پیسے ویسے گر گئے ان کو پکڑ رہے ہیں، کپڑے رہ گئے ان کو پکڑ، یہ جو غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ تو مسلمان 3 حصوں میں بیٹھے، مسلمانوں کے ایک حصہ وہ ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے، ایک حصہ وہ ہے جو کافروں کے پیچھے دوڑ لگا رہا تھا تاکہ دور تک بھگائیں ان کو ماریں، اور مسلمانوں کا ایک حصہ وہ ہے جو غنیمت اکٹھا کر رہا ہے۔ جب غنیمت اکٹھی ہو گئی تو ان اکٹھا کرنے والوں نے کہا یہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے ہی اکٹھا کیا ہے، کسی کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کے حصے کہہ رہے یہ تو ہماری محنت سے، ہم نے ہی اکٹھا کیا ہے سب۔ جو کافروں کے پیچھے دوڑ رہے تھے انہوں نے کہا اگر ہم ان کے پیچھے نہ دوڑتے تمہارا اندر کہاں ہی ہمت تھی کہ تم اس کو اکٹھا کر لیتے، یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہم نے کافروں کو دور تک بھگایا تو تمہیں یہ موقع ملا کہ غنیمت اکٹھا کر رہے ہو۔ وہ مسلمان جو رسول اللہ کی حفاظت میں، وہ کہنے لگے اگر ہمیں یہ عذر نہ ہوتا کہ حضور کی حفاظت کریں تو ہم بھی تمہارے ساتھ کود پڑتے میدان میں، لہٰذا ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ یوں تھوڑی تھوڑی سی مسلمانوں میں باتیں چلی کہ ہمارا ہے ہمارا 3 حصوں میں۔ تو آیت اتر رہی ہے کہ یہ آپ سے نفل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، غنیمت کے مالوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ بنیادی طور پر اس غنیمت کا مالک صرف اللہ ہے، اور طبعاً اس کے حکم کے ماتحت اس کا رسول ہے، یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تم سے تو وعدہ جنت کا کیا گیا ہے، وہ ادھر ہے۔ تم نے جو جنگ لڑی ہے، لڑائی لڑی ہے، وہ دنیا کے مال کے لیے تھوڑی لڑی تھی، تم نے تو جنت کے لیے لڑی ہے، تمہارا وعدہ وہ ہے۔ اگر اللہ اپنے فضل سے تمہیں دے گا تو یہ تمہاری مراد نہیں ہے کہ اس کے لیے تم جان نہ پارو، تمہاری مراد تو جنت ہے، تمہاری مراد تو اللہ کی خوشنودی ہے، وہ ملے گی تمہیں، یہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ ملکیت کے اعتبار سے تو یہ اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے۔ اب اللہ اور اس کا رسول جو اس میں فیصلہ کرتے ہیں خوشی خوشی اس کو قبول کر لیں، اب چاہے وہ کسی ایک کو دیں یا سب کو دیں، پہلے والے طبقے کو دیں، دوسرے طبقے کو دیں، تیسرے طبقے کو دیں، تمہیں کوئی چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں، تمہارا ہے ہی نہیں، تمہیں تو مل رہا ہے تو فضل ہے، زائد ہے، اس لیے لفظ آ رہا نفل زائد، زائد ہے۔ تمہارا مقصد کیا تھا اللہ، تمہارا مقصد کیا تھا جنت، اجر اور ثواب، اس سے زائد ایک چیز تمہیں مل رہی ہے، فالتو تو جتنا ملے فری، کہتے ہیں میواتی میں تو فری کا تو موسڑ بھی بڑھ جائے، تو تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے، موسڑ بھی مل جائے خوش ہو جانا، یہ ذہن بنایا گیا صحابہ کا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں مت لڑو، مال کے چکر مت لڑو، تقسیم مت کرو، تمہارا یہ مقصد ہی نہیں تھا، تمہارا مقصد جنت ہے، تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اجر و ثواب ہے، اس سے زائد چیز ہے یہ تو اب اللہ اس کا رسول جیسے بٹوارہ کرتے ہیں تب منظور کر لے گا۔ چنانچہ صحابہ کا جو خلا جان تھا دلوں میں تو بہت پیدا ہوئی تھی بات، وہ ختم ہو گئی۔ تو اس مناسبت سے یہ آیت اتر رہی ہے شروع میں۔ یہ جو بدر کی جنگ ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر یہ ہے، سن 2 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہجرت کیے ہوئے ابھی سال سوا سال ہی گزرا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور راجح قول کے اعتبار سے 17 رمضان، اگرچہ 19 رمضان کا بھی قول آتا ہے. 17 رمضان جمعے کے دن، اور انگریزی تاریخ سے جو محققین نے جوڑ لگایا ہے مارچ کا مہینہ اور 624 عیسوی. 624 عیسوی، اب 2021 چل رہا ہے. 624 عیسوی اور یہ انگریزی سال ہے، اور عربی سال کے اعتبار سے دوسرے سال میں سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو یہ قصہ پیش آ رہا ہے. اس کا سبب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ جس کی سرداری کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں. تو مکہ والوں کا ایک بڑا قافلہ جس میں تقریباً 50 آدمی ہیں، اور جو مالیت تھی اس زمانے کے اعتبار سے 50,000 اشرفیاں، درہموں میں ڈھالا جائے تو 5 لاکھ درہم اس زمانے کے اعتبار سے، آج سے 1,500 سال پہلے، آج کے حساب سے کروڑوں کی مالیت. اور مکے کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے اس میں سرمایہ نہ لگایا ہو، سب نے اپنی شرکت اس میں رکھی تھی، اور طے یہ کیا تھا کہ جو کچھ نفع ہوگا وہ سب مسلمانوں کی جڑ کاٹنے میں لگائیں گے، ان کے ذریعے ہتھیار بنائیں گے، مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے. سب کی نیت یہ، بڑے اخلاص سے سب نے سرمایہ اکٹھا کیا. تو یہ ابو سفیان 50-60 آدمیوں کا یہ لشکر لے کر ملک شام سے واپس آ رہا ہے مکہ جانے کے لیے، اور مدینے سے 130 کلومیٹر کی دوری پر یہ بدر کا میدان ہے. ملک شام سے جو سڑک گزرتی ہے وہ بدر ہو کے گزرتی ہے. مدینہ منورہ سے 130 کلومیٹر کی دوری پر یہ بدر سے راستہ گزر رہا ہے، جو مکہ بھی جاتا ہے اور ملک شام بھی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ تجارتی قافلہ جو ملک شام سے آ رہا ہے چند دنوں میں بدر سے گزرتے ہوئے نکلے گا. تو آپ نے خیال بنایا کہ کتنا اچھا رہے اگر اس پر ہم حملہ کر دیں اور سارا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. مہاجرین اپنی جائیداد جو مکے میں چھوڑ کر آئے ہیں وہ سب بدل بن جائے گا ان کے لیے، بیچارے غریب ہو گئے، قلاش آ گئے، آسمان سے زمین پر آ گئے بیچارے، اپنی زمین اور مکان اور پیسے جائیداد مہاجرین کہاں چھوڑ کر آئے؟ مکے میں. تو مکہ والوں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا بدل بن جائے گا یہ مہاجرین کے لیے. ایسے ہی مالی اعتبار سے مکہ والوں کی کمر ٹوٹ جائے گی. اس مال کے ذریعے وہ ہم پر ہی حملہ کریں گے، ہتھیار بنائیں گے، ہمارے خلاف وہ جنگ کریں گے. اس مال کو ہی قبضہ کیوں نہ کر لیا جائے تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، وہ ہمت ہی نہ کرے. تو چند حکمتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا، اور اپنے ساتھ چھوٹی سی ایک جماعت 313 آدمی کی. اس وقت تو وہ معلوم ہی نہیں تھا، باہر نکل کر جب گنتی کی تو 313 تھے، اتفاق سے 313 بیٹھے وہ. تو یہ چھوٹی سی جماعت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. بس مقصد ہے کہ جو ملک شام سے تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے اس پر قبضہ، ان پر جو مال ہے اس کو چھیننا. در حقیقت وہ ہمارا ہی ہے، پھر وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہونے والا ہے، اس کو لینا ہے تاکہ مالی حیثیت سے وہ کمزور ہو جائیں اور پھر ہمارے خلاف وہ جنگ میں نہ آئے. یہ حکمت تھی. لیکن ابو سفیان بھی بہت ہوشیار تھا، اس نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ 300 آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلے کے لیے نکلا ہے، اور اگر ہم بدر سے نکلیں گے تو ہمارا مال و اسباب چھین لیا جائے گا اور وہاں پر قبضہ کر لے گا. تو اس نے 2 ہوشیاریاں کی کہ گھوڑے پر سوار ایک آدمی کو سیدھا مکہ دوڑایا کہ مکہ والے کو ہو اپنا تجارتی قافلہ تمہیں بچانا ہو تو ہماری مدد کے لیے نکلو، ورنہ تو ہم مارے جائیں گے، سارا مال و اسباب چھن جائے گا، تم خلاص ہو جاؤ گے، ہماری مدد کے لیے جتنی جلد ہو سکے نکلو. ایک ہوشیاری یہ کام کی اس نے، ابو سفیان نے. اور دوسری ہوشیاری یہ کی کہ قافلے کا راستہ بدل دیا. تجارتی قافلہ بدر ہو کر آنا چاہیے تھا، اس نے سمندر کے کنارے دور سے مکے کی طرف راہ لے لی. ہوشیاری کی اس نے تاکہ راستہ بدل جائے گا. اگر محمد الرسول اللہ بدر ہم سے پہلے پہنچ بھی گئے تو ہم اس راستے پہ ہیں ہی نہیں، تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم سمندر کے کنارے سے نکل جائیں گے. راستہ بدل دیا اس نے. ادھر ابو جہل کو جب یہ معلوم ہوا مکے میں کیسے ہو رہا ہے تو اس نے فوراً ندا کی، آواز لگوائی، مکے میں مکہ والوں کو اکٹھا کیا، جوش دلایا. تو تقریباً 1000 کافر ہتھیار سے لیس ہو کر گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو کر چلے، اور ایک قسم کھا کے چلے کہ بس آر پار کی لڑائی کرنی ہے، یہ سلسلہ ہی ختم کرنا. اب تو یہ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں. ابو سفیان اپنا راستہ بدل کر مکے کے راستے پہ پڑ گیا ہے. پھر اس نے دوسرا آدمی دوڑایا
کہ جا کر کہہ دو مکہ والوں سے اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خطرے سے باہر آ چکے ہیں، اگر تم نکل گئے ہو تو واپس ہو جاؤ، ہماری جان بچ گئی، مال بچ گیا، اب الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس ہو جاؤ۔ تو وہ قاصد آ کر ملا ابو جہل سے کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر عافیت سے راستہ بدل کر مکے کے قریب پہنچ رہا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، اس لیے اس نے کہلوایا ہے کہ اب ضرورت نہیں جنگ ونگ کی، اب تم واپس ہو جاؤ۔ تو ابو جہل نے واپس نہیں ہونے دیا اور بڑی جوشیلی تقریر کی اور کہا کہ نہیں، اب تو ہم بدر کے میدان میں 3 دن ٹھہریں گے اور اونٹ ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، جشن منائیں گے اور مسلمانوں کو دکھا دیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ خود نہیں جا رہا تھا، اصل میں موت اس کو لے جا رہی تھی، وقت تو اس کا آ رہا تھا بیچارے کا۔ تو بہرحال اس کی جوشیلی تقریر سے لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے طے کیا کوئی بات نہیں، ہمارا قافلہ اگر عافیت سے نکل گیا ہے تو نکل جانے دو، وہ بھی ایک فضل ہے، انعام ہے، مل جائے گا ہمیں، اور ایک کام یہ کرتے ہوئے چلیں کہ مسلمانوں کو آج دکھا دیں ہماری طاقت کیا ہے۔ یوں ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں۔ پھر رسول اللہ کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کو لے کر تو دوسرے راستے سے نکل گیا ہے اور مکے سے 1000 کافر ہمارے مقابلے پر آ رہے ہیں اور وہ سب مسلح ہیں، ہتھیار سے لیس ہیں، ساری طاقت ان کے پاس ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، وہی 313 چھوٹی سی جماعت۔ ان کی بے سر و سامانی کا اندازہ اس سے کرو کہ پورے 313 آدمیوں میں 8 تلواریں تھیں بس۔ اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو سب کے پاس ایک ایک تلوار ہونی چاہیے، صرف 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں۔ تو اگر 313 جنگ کے ارادے سے نکل رہے ہیں تو 313 ہی سواری ہونی چاہیے، 313 اونٹ ہوتے، اتنے ہی گھوڑے ہوتے، اتنی ہی تلواریں ہوتی، اتنے ہی تیر اور کمان ہوتے، لیکن کچھ نہیں، صرف 2 تلواریں تھیں، وہ 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 313 آدمی۔ ان اونٹوں پر بھی باری باری سوار ہوتے تھے، ایک اونٹ پر 3 آدمی، ایک اونٹ پر 4 آدمی، اس طرح۔ اب 2 بیٹھ کے چل رہے ہیں، 2 پیدل چل رہے ہیں، پھر جب وہ 2 اتر جائیں گے 2 سوار ہو جائیں گے، اس طرح باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی باری باری ہی سوار ہوتے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو لبیبہ اور حضرت علی تھے، اور حضور ایک اونٹ پر 3 ہیں۔ حضور جب تشریف فرما ہوتے تو یہ دونوں ساتھی پیچھے پیدل چلتے، پھر حضور اترتے تو ان کا نمبر بیٹھنے کا آتا، تو وہ کیا کہتے ہیں، لگ نبی ہم تو جوان ہیں، ہم تو پھر بھی پیدل ہی چل لیں گے، ہمارے حصے میں بھی آپ ہی بیٹھے رہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس وقت کے جملے ہیں وہ بہت سبق آموز ہیں۔ کیا فرمایا کرتے تھے، ما انتما باقوا منی، ما انتما باقوا منی، تم مجھ سے کچھ زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ولا انا باغنا عن الاجر منکما، یہ خاص جملہ ہے، ولا انا باغنا عن الاجر منکما، اور اگر ثواب کی بات ہے تو بھائی ثواب کا میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں جتنا تم محتاج ہو۔ اگر پیدل چلنے میں اجر و ثواب ملتا ہے تو اس اجر و ثواب کا میں بھی اتنا ہی مستحق ہوں جتنا تم، اور اگر طاقت کی بات ہے تو طاقت میں تم سے کم نہیں ہوں، پیدل میں بھی چل سکتا ہوں۔ اس لیے ان کو ان کی باری پر بیٹھنا ہی پڑتا تھا۔ یہ ایک قائد کے لیے، ایک رہنما کے لیے زبردست سبق ہے کہ اجر و ثواب سب کے لیے، سب اس کے مستحق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری میں پیدل چلتے تھے، یہ دونوں بزرگ پھر سوار ہوتے تھے، اس طرح چل رہا تھا قافلہ۔ جب اطلاع ملی کہ ابو جہل آ رہا ہے اور ابو سفیان قافلے کو بچا کر لے گیا، تو اب نے جمع کیا صحابہ، پوچھا بھئی کیا کرنا چاہیے۔ ابو سفیان تو اپنا تجارتی قافلہ بچا کر چلا گیا، تمہارے سامنے تو ایک دوسری مصیبت اور آ گئی، 1000 کا لشکر آ رہا، کیا کرنا۔ تو کچھ نوجوان ساتھیوں نے یہ رائے دی کہ نہیں لڑنا چاہیے، ہمارا جو مقصد تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے مدینے کے لیے، اور جو 1000 لشکر مکے سے تازہ آیا ہے، ہتھیار کے ساتھ آیا ہے، ان سے ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حکمت کے خلاف ہے، جنگ کے اصول کے خلاف ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، نہ ہم اس نیت سے نکلے ہیں، نہ ہمارے پچھلے والوں کی یہ خبر ہے، اگر ان کو خبر بھی ہو تو مدد کے لیے آ جائیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جنگ کریں گے، کوئی موبائل کا زمانہ تھوڑی تھا جو اطلاع ہو جائے گی، تو اس لیے مصلحت نہیں ہے اور جنگ کے اصول کے خلاف ہے ہمارا جنگ لڑنا۔ لیکن رسول اللہ کو اس جواب سے تسلی نہیں ہو رہی، پھر آپ دوبارہ پھر کہتے ہیں بھئی غور کرو بھئی کیا کرنا ہے، ساتھی بھائی رائے دیں کیا کرنا، تسلی ہو ہی نہیں رہی۔ تو پھر کچھ مہاجرین نے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، ایسے مہاجرین نے رائے دی کہ اللہ کے رسول بس آپ حکم فرمائیے، ہم ہر قسم کے قربانی کے لیے تیار ہیں، آپ اگر منشا ہے کہ بھئی جنگ کرنی تو کرنی ہے، ہمیں اللہ کی مدد پر، اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے، ہتھیاروں پر نہیں، آپ اشارہ کیجئے۔ لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں بھئی رائے دو، بتاؤ بھئی کیا رائے ہے، مشورہ دو۔ انصار میں سے اب تک کوئی نہیں بول رہا ہے، آپ چاہتے تھے کہ انصار کے جو ساتھی ہیں وہ بھی بولیں،
مہاجر اور انصار دو طبقے تھے صحابہ میں. انصار سے اس لیے بلوانے چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کرنے والے تھے مدینے کے لیے تو انصار نے استقبال کیا ہے، لیکن جو شرائط طے ہوئے تھے، جو باتیں طے ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ مدینے میں اندر رہ کر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ مشورے میں یا اس وقت شرائط میں طے ہوا تھا. اب یہ معاملہ ہے مدینے سے باہر کا، تو انصار ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس لیے ان سے کہلوانا چاہ رہے ہیں حضور. تو بار بار فرما رہے ہیں بتاؤ بھائی کیا رہا ہے. تو سمجھ گئے. حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، یہ انصار میں سے. حضور نے فرمایا ہاں تمہاری طرف ہے، اس لیے کہ تم سے معاملہ یہ ہوا ہے کہ بھائی مدینہ کے اندر رہ کر تم ہمارا ساتھ دو گے، باہر نکل کر جنگ کر رہے ہیں، اس لیے ہم تم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایسی جوشیلی تقریر کی، سارے مسلمانوں کو جوش بھر گیا. کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں اشارہ دیں کہ سمندر میں کود جائیں تو سمندر میں کود جائیں، اگر آپ اشارہ کریں کہ جلتی ہوئی آگ میں کودیں تو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ یوں کہیں کہ زمین کے اس خطے تک ہمیں پہنچنا ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے، ہماری سواریاں ساتھ دے دیں گی تو پیروں سے چلیں گے. ایسی جوشیلی تقریر انہوں نے کی. پھر سعد بن وقاص نے تقریر کی، دوسروں نے تقریر کی. حضور کا بس میں یہی سننا چاہتا ہوں. پھر حضور نے بشارت سنا دی کہ دیکھو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تمہارا غلبہ یقینی ہے. دو جماعت کون سی ہیں؟ ایک ابو سفیان جو ملک شام سے لے کر آ رہا ہے تجارتی قافلہ جس میں 50-60 آدمی ہیں، مال بہت ہے، یا تو یہ تمہارا ہاتھ لگے گا، یا جو مکے سے قافلہ آ رہا ہے جنگ کے لیے اس پر تمہارا غلبہ ہوگا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ابھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں میں سے ایک کے بارے میں مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اے محمد ایک تو تمہارا ہاتھ لگے گا ہی لگے گا، یا تو اس پر فتح پا جاؤ گے یا اس پر. اب تمہارے ساتھی کیا فیصلہ کرتے ہیں کرو. تو ساتھیوں کی رائے تو کیا بن رہی تھی؟ وہ تو چلا گیا، ہمارا ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. جب ہاں میں ہاں مل گئی اور سب کی رائے بن گئی تب حضور نے بشارت سنائی سنو اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ دو میں سے ایک تو تمہیں فتح ہی ہونے والی، لہٰذا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، 1000 ہم سے مغلوب ہو کر رہے گا، ہمت کرو اور چلو. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 کو لے کر مدینہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے. مدینہ منورہ سے 80 میل اور کلومیٹر کے حساب سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میدان. اب تو وہاں شہر بنا ہوا ہے، جامع مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور عمرے میں جانا ہوا تو اللہ کا شکر ہے زیارت کے لیے بھی ہم لوگ پہنچے ہیں. تو بدر اصل میں عام حجاج کرام نہیں کرتے ہیں بدر کی زیارت، طریق ہجرت کے نام سے مستقل ایک راستہ بن گیا، ہائی وے بن گیا مکے سے مدینے کے لیے. عام طور سے حجاج کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے. ہاں ڈرائیور ہوشیار ہو، وہ بات مان لے، اس سے کہہ دیں تو تمہیں 10 ریال فالتو مل جائیں گے، 20 ریال فالتو ملیں گے، تو پھر وہ ادھر سے گاڑی گھما دیتا ہے پرانے راستے سے جو جدہ سے مدینہ آتا تھا، اس پہ بدر آتا ہے. اتفاقاً ہمارا بھی وہاں جانا ہوا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور پھر لمبی تفصیل ہے. رات میں اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی. جس بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ جس حصے میں مسلمانوں کا ٹھہرنا ہوا تو وہ ریتیلا علاقہ تھا، تو مسلمان پست ہمت ہو رہے تھے کہ کیسے لڑیں گے، پاؤں ہمارے زمین میں دھس رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا. اور جس علاقے میں کفار کا قبضہ ہو گیا، وہ چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے بدر میں، انہوں نے اچھی جگہ کو دیکھ لیا ہے، چکنی زمین ہے، وہاں ان لوگوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں. ادھر پانی بھی زیادہ ہے، کنواں ادھر ہی ہے، کفار مکہ جہاں ٹھہر رہے تھے ادھر پانی بھی نہیں ہے. تو اچانک رات کو اللہ تعالیٰ نے بارش کی، وہ بارش اتنی مفید ہوئی کہ سارے ریت جم گئی، اور وہ ٹھہرے ہوئے تھے چکنی زمین میں تو وہ پھسلن بن گئی، ان کے لیے مصیبت بن گئی. ادھر مسلمانوں نے تھوڑی تھوڑی مٹی لگا کے ایسے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی بھی اکٹھا ہو گیا، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یوں اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اتر رہی. پھر رات میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر میں صحابہ کی صف بندی کی. صبح جنگ ہونی ہے لیکن رات میں ہی کھڑا کر دیا کہ تمہیں یہاں رہنا، تمہیں یہاں رہنا، تمہیں یہاں رہنا، سب کی جگہ متعین کی. اور کسی بھی جنگ کو جیتنے کا اصل ہنر یہی ہے، جو کمانڈر ہے وہ یہ فوج پہچانتا ہو کون سا فوجی کس جگہ کھڑا کرنا چاہیے، کہاں سے اس کی خدمت ہمیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بہت ماہر تھے. آج کل کے جو انگریز تاریخ لکھ رہے ہیں، کتابیں مرتب کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کمانڈروں میں سب سے زیادہ مہارت اس سلسلے میں محمد الرسول اللہ کی تھی. وہ بہتر پہچانتے تھے کون سا فوجی کہاں کھڑا ہونا چاہیے. تو رات میں حضور نے سب بندی کروا دی سب کو، اور بتا دی تمہیں یہاں کھڑا ہونا. تمہیں صبح تو اشارہ ہوگا بس چلو بھائی اپنی اپنی جگہ یوں ہی کہیں گے، لیکن رات میں جگہ متعین ہو گئی تو سب بندی بھی کر دی گئی. اور وہیں حضور نے فرمایا کہ سنو کفار کی طرف ادھر نکل کر یہاں کو فلاں کافر پڑا ہوا ملے گا، تمہیں یہاں فلاں کافر مقتول ملے گا، یہاں دیکھنا فلاں کی گردن پڑی ہوئے گی، تم دیکھنا یہاں فلاں کا جسم پڑا ہوگا. رات میں آپ نے بشارت دے دی اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، اور یہ سب کے دھڑ کٹے ہوئے تمہیں یہاں ملیں گے.
تو بعد میں صحابی بتاتے ہیں کہ جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھ کے بتایا تھا، جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کافر اسی جگہ مرا پڑا ہے، اسی جگہ اس کا قتل ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، آپ کے اوپر تو وحی آ رہی تھی، اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا تھا۔ بہرحال صبح کو جب جنگ کا وقت قریب آیا تو تہجد میں یہ رات حضور نے جاگ کر گزاری، سوئے نہیں، عبادت میں، دعاؤں میں، استغفار میں لگے رہے۔ پھر صبح کے وقت میں جب صف بندی ہو رہی تھی تو حضور پھر خیمے میں تشریف لے گئے اور پھر سر پر ایسے چادر ڈال کر پھر دعا میں مشغول ہوئے اور بہت آہوزاری کے ساتھ آپ نے دعا کی۔ پتہ نہیں کیا دلی کیفیات رہی ہوں گی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث میں جو جملہ آتا ہے وہ یہ ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، یعنی ہمارے اور آپ جیسے یہ بڑے بڑے محقق علماء یہ جملہ کہنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جانے اس وقت کیا کیفیات رہی ہوں گی، تو کیا فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت 313 کا یہ طبقہ ہلاک ہو گیا تو آج کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت مٹ جائے، تجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو، تو اس کو ہلاک کر دے۔ مسلمانوں کا کریم حصہ ہے یہ 313، اور خدا نہ خواستہ اگر اس وقت فتح نہ ہوتی، شکست ہو جاتی، یہ شہید ہو جاتے، مر جاتے، تو کون اعلاء کلمت اللہ کر رہا تھا؟ آخر رسول ہیں، کوئی رسول آنے والا تھوڑی تھا بعد میں، کوئی نئی کتاب آنے والی تھوڑی تھی، اور وہی جو چھوٹے موٹے مسلمان اس وقت تیار ہوئے تھے وہی مٹ جاتے، تو نہ آج یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ دارالعلوم ہوتے، نہ یہ تحریکیں ہوتی۔ یہ تو ان کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی لن تعبد ابدا، تو پھر کبھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ایسی آہوزاری آپ نے فرمائی کہ چادر بھی آپ کے کندھوں سے کھسک کر نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر اٹھائی اور فرمایا بس یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ، بہت ہو گیا، اب امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام یہ ہوا کہ 313 نے صف بندی کی، ادھر 1000 کا مجمع ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ کافروں نے مسلمانوں کی تعداد کو کئی گنا زیادہ دیکھا۔ 313 ہے لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ 1213 سے کھڑے ہوئے۔ وَإِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ 10 پارے میں آئے گا انشاءاللہ، اسی صورت میں آگے چل کر۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی نگاہوں میں زیادہ کر کے دکھا رہا تھا، ابھی 10 پارے میں آ رہا ہے، تو تعداد مسلمانوں کی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، فرشتہ آ کر شامل ہو جائے، ان کا جسم کافروں کو نظر آ رہے ہیں، تو مسلمان 313 ہونے کے بجائے ان کو لگ رہے 1500 ہیں، 1000 ہیں، 2000 ہیں، اتنے سارے کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کوئی 1000 کا مجمع چھوٹا نظر آ رہا تھا، مسلمانوں کی نگاہوں میں وہ تھوڑا ہو گیا تاکہ ان کی ہمت بڑھے، اور ان کی نگاہوں میں مسلمان زیادہ نظر آ رہے ہیں تاکہ ان کی ہمتیں ٹوٹیں۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، تو اسباب میں اللہ تعالیٰ نے یوں پھیلایا اثرات کو، اور پھر جنگ شروع ہوئی تو چند ہی لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے سارا نقشہ بدل دیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور کافروں میں 70 مارے گئے تھے بڑے بڑے لوگ، اور تقریباً 70 ہی قید میں ہاتھ میں آئے، باقی لوگوں نے اپنی جان بچائی، بھاگے، تو ان کو ساز و سامان جو چھوڑا گیا تھا وہ مال غنیمت ہے۔ اسی پر تھوڑا سا صحابہ میں مسلمانوں میں یہ مسئلہ چلا کہ کس کا حصہ ہے، اس مناسبت سے یہ ابتدائی چند آیتیں کر رہی ہیں۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں، اگر لفظی ترجمہ کرنا ہو، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں کہ اس مال غنیمت کا کرنا کیا ہے۔ قل فرما دیجیے الانفال للہ والرسول، یہ غنیمتیں ملکیت کے اعتبار سے اصلاً اللہ کی ہیں، الانفال للہ، ساری غنیمتیں اللہ کے لیے، اس لیے تمہارے لیے تو جنت ہے، تمہارے لیے تو اللہ کی رضا ہے، تمہارے لیے تو اجر و ثواب ہے، تم تو اس کام کے لیے آئے تھے، یہ مال جو اکٹھا ہو گیا ہے اصلاً اللہ کا ہے، الانفال للہ والرسول، اور تبعاً رسول کا ہے، یعنی اللہ جیسے حکم دے دیں گے
रसूल अल्लाह को इख्तियार है उसमें करने का। अल अनफालु लिल्लाह वर रसूल फत्तकुल्लाह, बस लिहाजा तुम अल्लाह से डरो। मुसलमानों से कहा जा रहा है फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तुम्हारी जो मुराद है उसको पीछे मत डालो। तुम्हारी मुराद है अल्लाह को खुश करना, तुम्हारी मुराद है जन्नत हासिल करना, अजर व सवाब, उसकी तरफ नज़र रखो, माल की तरफ मत देखो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, और बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो। क्यों? माल की वजह से थोड़ी थोड़ी सी रंजिश शुरू हुई, हमारा है, वो कहने लगा नहीं तुम्हारा भी इसमें कोई हिस्सा नहीं है, फला यूँ कहने लगा। इसलिए फरमाया जा रहा व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो। आपस में जो थोड़ा थोड़ा सा हसद सा, माल की दौड़, हिर्स जो पैदा हो गई, ख़त्म करो इसको। इसलिए कि आपसी जब तनाफुस पैदा हो जाता है, रेस या यूँ कहो लोग भाई हिर्स बढ़ जाती है, इससे इत्तेहाद टूट जाता है। और किसी भी चीज़ को फ़तह करने के लिए, कामयाबी से हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इत्तेहाद की। अब अगर ऐसे ही तुम बंटवारा करते रहोगे, आपस में तुम्हारे दिल फट जाएंगे तो क्या जीतोगे? इसलिए पहले ही इस्लाह कर दी गई। अल्लाह से डरो। व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, और बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो। जैसे पहले भाई भाई थे ऐसे अब भी रहो। माल अल्लाह उसका रसूल का है, वो जैसे बांट देंगे ठीक है। व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, यही असल चीज़ है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो, यानी अगर तुम मुमिन हो तो ईमान का तकादा ये है कि खौफ खुदा तुम्हारा अंदर होना चाहिए। अगर तुम मुमिन हो तो उसका तकादा ये है बाहमी ताल्लुकात तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। इस्लाह ज़ातुल बैन जिसको कहते हैं, बाहमी ताल्लुकात खुशगवार होने चाहिए, किसी में कोई हसद, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर मुमिन हो तो इताअत करो। तो इन कुंतुम मुमिनीन शर्त है और ऊपर वाले ये जज़ा है। अगर तुम मुमिन हो तो इन कामों को करो, और अगर तुम इन कामों को नहीं करते इसका मतलब तुम्हारा ईमान अभी पूरा नहीं है। इससे नतीजा निकला कि आमाल की पाबंदी और गुनाहों से एहतियात, यह है ईमान कामिल। आमाल की पाबंदी, गुनाहों से एहतियात, यही ईमान कामिल है। और सिर्फ अक़ीदा वो ईमान है, ठीक है, लेकिन कामिल जब बनेगा जब उसके साथ आमाल की पाबंदी भी हो। फिर खुलासा सुना, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बस मुमिन तो वो हैं, बस मुमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का तज़किरा किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, जब यूँ कह दिया जाए कि अल्लाह का हुक्म है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल सहम जाते हैं, डर जाते हैं। अल्लाह का नाम आते कब कपाने लगते हैं, अब कोई चीज़ नहीं, अल्लाह का हुक्म आ गया। वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वजलुन के माना आते हैं लरजना, कप कपाना। मऊजलुन, अरबी ज़बान में मऊजलुन उस गड्ढे को और तालाब को कहते हैं जिसमें पानी भरा हुआ हो। जब पानी भरा रहता है और हवा चलती है तो हवा की वजह से पानी में लहर पैदा होती है। इन लहरों की वजह से इस गड्ढे को नाम दिया जाता है अरबी में मऊजल, हिलने वाला, ये हिल रहा है। यानी मुमिन के सामने जब अल्लाह का तज़किरा आता है तो उसके दिल में अल्लाह के खौफ की वजह से लहरें और इर्तिआश पैदा होता है, वो कपकपाने लगता है, वो अपनी अना को ख़त्म कर देता है, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाता है। वहीं से बनाया गया इन्नमल मुमिनून, मुमिन तो बस वो हैं, बस वो हैं मतलब क्या, कामिल, पक्के और सच्चे मुमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं, सहम जाते हैं। एक निशानी। नंबर 2, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो वो आयतें उनका ईमान बढ़ा देती हैं। आयतों के सुनने से उनके ईमान में ताज़गी पैदा होती है, एक जोश पैदा होता है, अपनी ख्वाहिशात दबी दबी महसूस होती हैं और ऐसा लगता है अल्लाह के नाम पर, उसके रसूल की अज़मत पर हम कुर्बान हो जाएं। ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिन तो वो हैं जो अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल के मतलब नहीं कि असबाब इख्तियार न किए जाएं, असबाब इख्तियार करके उम्मीद अल्लाह से ही लगाते हैं। असबाब और तदबीरें सब की जाती हैं लेकिन उम्मीद अल्लाह से ही रहती है, असबाब पर उनका ध्यान नहीं होता। इसकी सही तर्जमानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में जो 13वें पारे में इंशाअल्लाह आएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो जा रहे हैं मिस्र, जहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहते हैं। उन्होंने तो बेच दिया था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो ग़ुलाम बनाकर वहाँ पहुँचे हैं, फिर अल्लाह ने उनको तरक्की दी है और आज वो मिस्र के ख़जानची हैं, उनके हाथ से ही अनाज बढ़ता है। लंबा किस्सा है, इंशाअल्लाह वहीं सुनाएंगे।
قحط پڑ رہا ہے جس کا اثر ملک شام میں بھی ہے، اور یہاں کھانا پانی دانا سب ختم ہو گیا ہے، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سبھی جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں سے بھی کہا تم بھی جاؤ بھائی مصر، سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ بہت معمولی قیمت پر اناج دیتا ہے، تو تم بھی جاؤ اپنے اونٹوں کو لے کر، بوریوں کو لے کر، تمہیں کچھ ملے گا، بیٹوں کو بھیج رہے ہیں۔ تو یہ 11 بھائی جو ہے یہ نکل رہے ہیں یہاں سے، بنیامین بھی ساتھ ہیں، باقی 10 ہیں، وہ سب جا رہے ہیں ساتھ میں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت کی تھی وہ ہے توکل کی ترجمانی۔ کیا فرمایا تھا؟ یا بنیہ، اے میرے بچوں، میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، لا تدخلوا من باب واحد، شہر کے بڑے بڑے گیٹ ہیں جیسے دلی گیٹ اور اجمیری گیٹ، فلاں گیٹ، ایسے شہروں کے پہلے گیٹ ہوتے تھے، لا تدخلوا من باب واحد، میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا، متفرق ابواب سے داخل ہونا، 2-4 اس گیٹ سے چلے گئے، 2-4 وہاں گیٹ سے چلے گئے، 2-4 ادھر سے نکل کے چلے گئے۔ کیوں؟ اگر تم 11 کا 11 ایک ہی گیٹ میں سے جاؤ گے تو نظروں میں آ جاؤ گے، اور تم ہٹے کھٹے صحت مند ہو، اور پیغمبر کی اولاد بہرحال ان پر الگ ہی تابانی رہتی ہوگی، چمک دمک رہتی ہوگی، رونق، اس لیے کسی کی نظر میں نہ آ جاؤ، کہیں نظر لگ سکتی ہے، دوسرے چور چکے اگر دیکھ لیں گے تو پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو یہ بہت سی حکمت ہے، الگ الگ دروازوں سے جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ لیکن کیا فرمایا؟ وما اغنی عنکم من اللہ، وما اغنی عنکم من اللہ، یہ ہے اصل جملہ کہ دیکھو تدبیر کرنے کے لیے تدبیر بتا رہا ہوں کہ الگ الگ دروازے سے جانا، لیکن اگر خدا نے ہی کچھ مقدر کر رکھا ہوگا تو اس کو میں دور نہیں کر سکتا۔ تدبیر اختیار کرو، لیکن تدبیر کے بعد بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ مقدر ہے۔ لیکن یہ نادانی ہے کہ تدبیر کچھ نہ کرے آدمی اور یوں کہ بھائی جو مقدر ہے وہ ہو جائے گا، پہلے نہیں، پہلے تدبیر کرو پھر کہو کہ جو کچھ مقدر ہے اللہ کی طرف سے ہو جائے، اور تدبیر نہ کر کے بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا، جو مقدر ہے وہ ہو جائے گا، یہ حماقت ہے۔ پہلے تدبیر، پھر تدبیر کے بعد اعتماد اللہ کی ذات پر، اس لیے اسباب میں بھی اپنی ذات سے کچھ نہیں۔ چھری کاٹتی ہے ایک سبب ہے، چھری کاٹتی ہے ایک سبب ہے، آگ جلاتی ہے ایک سبب ہے، لیکن اللہ نے ایسا بھی کر کے دکھایا ہے کہ چھری چل رہی ہے لیکن کاٹتی نہیں۔ اسماعیل کے گلے پر چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے لیکن آگ جلاتی نہیں۔ تو اللہ نے یہی سکھایا کہ یہ سب اسباب میرے حکم کے ماتحت ہیں، جب میں حکم دوں گا تو یہ اثر کریں گے، اگر حکم نہیں دوں گا تو کچھ نہیں کریں گے۔ خوب آدمی کے پاس طاقت ہے، لیکن اگر شکست اور ہار مقدر ہے تو ہارے گا، اور اگر اسباب کی کمی بھی ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں اتر گئے، اللہ نے مدد کی تو کم اسباب کے باوجود بھی جیت سکتے، جیسے فتح میں بدر میں جیت گئے ہو۔ 8 تلواریں ہیں، 2 ہی گھوڑے ہیں، نہتے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جیت گئے، اس لیے کہ اللہ کی مدد تھی۔ وہاں 1000 ہے اسباب کے ساتھ ہیں وہ، لیکن ہار گئے۔ تو اسباب اپنی ذات سے کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیا جائے، اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احد کے میدان میں 2 زرہ پہنی، ایک کے بجائے 2۔ زرہ وہ ہے جو تیر سے بچاتا ہے، لوہے کا لباس ہوتا تھا، ایک کے بجائے 2 آپ نے پہنی ہے۔ کیا اللہ کے رسول کو، حضور کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا کہ جو تیر لگے گا وہ تو اللہ کے حکم سے ہی لگے گا، مجھے یہ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضور نے پہن کر اس لیے دکھایا کہ دیکھو دنیا اسباب کی ہے، جہاں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں پھر مدد اللہ کی طرف سے۔ یہاں بھی آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر فرشتے اتارے ہیں، ابھی اگلے صفحے پر آ رہا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اللہ نے بدر میں فرشتے اتارے ہیں اور فرمایا فرشتے کچھ نہیں ہوتے، یہ تو تمہاری تسلی کے لیے ہم نے اتارے، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے، ومن نصر الا من عند اللہ۔ اگر 1000 کے بجائے 5000 فرشتے ہوتے لیکن اللہ کا اشارہ نہ ہو تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو کھڑے کھڑے پٹوائیں گے تمہیں۔ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر بغیر فرشتوں کے بھی مدد ہو جاتی ہے۔ پھر بھی کیوں اتارا گیا؟ تاکہ تمہیں تسلی تو رہے، یعنی اللہ تمہاری مدد پر قادر ہے فرشتوں کے اتارے بغیر بھی، لیکن اس نے پھر بھی فرشتے اتارے تاکہ تمہارے لیے ایک خوشی کی چیز بن جائے، تمہیں تسلی رہے کہ نہیں نہیں اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، ورنہ تو اللہ خود بھی مدد کر سکتا ہے، ان سب اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے وہیں سے لکھا کہ اسباب کچھ نہیں کرتے ہیں، بالکل حقیقت ہے، لیکن تسلی خاطر کے لیے اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ نے خود اسباب کے طور پر فرشتوں کو اتارا ہے اور پھر یوں بھی فرما دیا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، میں ہی کرتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں۔ یہ تو علماء کا حق ہے، وہ بتائیں گے کیا چیز کیا درجہ رکھتی ہے۔ تو بہت زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں، بھائی ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، تو جوتا مار مار کر کھلائے گا پھر تمہیں؟ کسی مولوی کا بیان سن لیا تھا ایسے صوفی جی نے جیسا آپ لوگ ہیں، کہہ دیا ہوگا مولوی صاحب نے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بے شک اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے،
تو صوفی جی نے سوچا کہ اب تو یہ کر کے ہی دیکھنا کہ اللہ کیسا کھلاتا ہے. میں کھاؤں گا ہی نہیں. اب گھر بھی نہیں کھاتا, گھر سے نکل گیا, جنگل میں چلا گیا, بالکل پہاڑوں کے دامن میں پڑ گیا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیسا کھلاتا ہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, کچھ کھانے کو ملے نہیں مل رہا ہے. تو اسباب کی دنیا, کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا تو ملے گا. تیسرے دن بالکل بے ہوش ہونے کے قریب ایک جھاڑی کے نیچے پڑا ہوا ہے. رات کے 1 بج رہے, 2 بج رہے, کتنے بج رہے تھے. ڈاکوؤں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. وہاں پہلے سے اور ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے جو بٹوارہ کر رہے تھے. اب دوسرے لوگ آتے ہوئے دیکھے ڈاکو, تو وہ ڈر کے وجہ پتہ نہیں بھاگے, بھائی گاؤں واڑ آ رہے ہیں, کون آ رہے ہیں. اپنے ہانڈی جو پکا رہے تھے وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. یہ جو پیچھے جو ڈاک آ رہے تھے انہوں نے دیکھا بھی کھیر پکی ہوئی ہے, سالن بھی ہے, سب کھانا تیار ہے. ان کے دل میں شبہ یہ ہوا شاید ہمیں مارنے کی کوئی اسکیم تھی, اس میں زہر وہر ملا رکھا ہوگا جو چھوڑ کے بھاگیں. اللہ کی طرف سے اسباب بنتے ہیں. انہوں نے کھانے پر قبضہ کیا لیکن کھایا نہیں. پہلے اس کو جانچو یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں, اس میں کوئی زہر وہر تو نہیں ہے. دیکھو یہاں کوئی جانور وانور پڑا ہو, پہلے اس کو کھلاؤ. اب تلاش میں نکلے تو جھاڑی کے نیچے وہ 3 دن سے پڑا ہوا تھا صوفی جی. وہی آدمی مل گیا, لا اٹھا کے پکڑو. ارے میں تو بیمار ہوں, میرا اندر دم نہیں ہے, فنا نہیں ہے. اٹھا اس کو زبردست کھانے کے پاس لائے اور پلیٹ میں نکالنے کر کھا. تو میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ اللہ کھلائے گا جب ہی کھاؤں گا. اللہ کھلا کے جب ہی کھاؤں گا. صوفی جی تو انہوں نے ڈاکوؤں نے زبردستی مار مار کے منہ میں گھسایا. دے تھپڑ, دے جوتا, کھا. ان کو کھانا چیک کروانا تھا تو جوتا بھی مار رہے ہیں, کھلا بھی رہے ہیں. 2-3 لوگ میں کھا کے رہے, اللہ تیرا شکر ہے. مولوی صاحب نے بات ادھوری کہی. اس کو یوں کہنی چاہیے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے, اگر نہیں کھاتا تو جوتا مار کے کھلاتا ہے. اللہ ہی کھلاتا ہے, نہیں کھاتا ہے تو جوتا مار کے کھلاتا ہے. مجھے کھانا مل رہا ہے لیکن جوتے کے ساتھ مجھے. تو باتوں کو تولا کرو, سمجھا کرو. بے شک اللہ ہی کھلاتا ہے, لیکن اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے پردوں میں رکھا ہے. انما المؤمنون, تو بس ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں, تازگی آ جاتی ہے. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, مومن تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. آگے ضمانت دے دی, سند دے دی. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی ہیں سچ مچ ایمان والے. کون؟ جن میں یہ 5 باتیں ہیں. اللہ کا نام آتے ہی ڈر جائیں, قرآن کی آیات سے ان کا ایمان بڑھ جائے, اپنے رب پر بھروسہ رکھیں, نماز قائم کریں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جن میں یہ 5 باتیں ہیں یہی ہیں سچ مچ ایمان والے. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ اللہ کہتا ہے کہ پکے مومن وہ ہیں جن میں یہ باتیں ہیں, جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں, نماز قائم کریں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. قرآنی آیات سے ان کے ایمان میں تازگی آ جائے, تازگی آ جائے, ہوش برقرار ہو جائیں گے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بہت مشہور قول ہے, فرمایا کرتے تھے اپنے دلوں کو 3 مواقع پر ٹٹولا کرو. 3 موقعوں پر اپنے دل کو ٹٹولو. اطلب قلبک فی 3 مواطن, اپنے قلب کا جائزہ لو, اپنے دل کا جائزہ لو, حساب لو 3 موقعوں پر. نمبر 1, 3 موقع پر اپنے دل کا جائزہ لینا ہے. نمبر 1, عند سماع القرآن, قرآن سنتے وقت. جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو, آپ خود پڑھ رہے ہو یا دوسرا کوئی پڑھ رہا ہو, اس پر دل پر کیا حالات ہوتے ہیں؟ دل خوش ہوتا ہے, دل میں مزہ آتا ہے تلاوت کرتے ہوئے, اور اگر سمجھتے ہو تو آیات کے ترجمے کے ساتھ ساتھ تمہاری کیفیات بدل رہی ہیں. یہ دل کا محاسبہ کرو. ایک موقع ہو گیا ہے. تو اطلب قلبک فی 3 مواطن, 3 مواقع پر اپنا دل کا محاسبہ کرو. عند سماع القرآن, قرآن سنتے وقت. وفی مجالس الذکر, اور ذکر کی مجلسوں میں جب دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہو, جب اجتماعی انفرادی اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہو تو کیسا دل کا حال رہتا ہے. وفی اوقات الخلوہ, تیسرا موقع, وفی اوقات الخلوہ, تنہائی کے اوقات میں جب کوئی نہیں ہوتا تو تمہارا دل کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اس وقت دنیا کے خیالات زیادہ آتے ہیں, یا جنت کا, اللہ کی محبت کا, رسول اللہ کی سیرت کے خیالات, یا قبر کا حساب کتاب کا ڈر؟ کیا خیالات آتے ہیں؟ یا تنہائی میں بیٹھ کے پھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, یہ سوچ کے گناہ کرتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, رنگی تصویریں دیکھتے ہیں. اس وقت خلوت میں دیکھو, فی اوقات الخلوہ, اس لیے کہ جلوت میں سب کے سامنے تو سبھی حضرت جی ہیں, دوسروں کے سامنے بیٹھ کر تو سب دین کی باتیں کرتے ہیں.
اپنی تنہائی میں دیکھا کرو کیا کر رہے ہو۔ فرمایا اِلَّمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر ان 3 موقعوں پر تمہارا دل کا حال ٹھیک نہیں ہے، فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ، تو اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ تم کو کوئی دل دے دے، اس لیے کہ ابھی تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتا ہے اگر ان 3 موقعوں پر تمہارے دل کا حال ٹھیک نہیں ہے تو اللہ سے صرف دل مانگو، اے اللہ ہمیں دل دے دیجیے، اللہ دل دے دیجیے، اس لیے کہ اب تمہارے سینے میں جو کچھ ہے وہ دل نہیں، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ایسے دل تو کافروں کے پاس بھی ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کے پاس بھی دل ہیں لیکن ان دلوں سے وہ تفکر، غور و فکر، عبرت، یہ کام نہیں لیتے ہیں دلوں کا۔ دل کا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات میں غور کرے، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرے، دل میں پھر اللہ کا ایمان بڑھے، یہ کام ہے دل کا۔ اگر تمہارا دل یہ کام نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو سب کافروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ وہی چیز یہاں ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان آیات کو سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا۔ اگرچہ محدثین کے درمیان اس میں اختلاف بھی رہا ہے ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے، لیکن بہرحال ایک قول یہ بھی ہے کہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، نہ ہو لیکن کیفیات تو بہرحال بدلتی ہیں، تازگی آتی ہے، ایمان میں جوش پیدا ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے ضمانت دی، اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے لوگ سچ مچ کے ایمان والے ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات ہیں، بلند مقامات ہیں، ومغفرۃ، مغفرت ہے۔ اگر ان 5 صفات کے بعد اگر لغزشیں بھی ہو جائیں، کچھ خطائیں بھی ہو جائیں تو اللہ مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، درجے بھی ملیں گے، مغفرت بھی ہو۔ انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی، لیکن بنیادی صفات پیدا کرو، اپنا ایمان بناؤ، توکل کرو، نماز قائم کرو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، پھر بھی اگر کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو پھر بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، محروم نہیں ہو۔ وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ ایک تو ذلت والا رزق ہے، کتے کو بھی دیا جاتا ہے، پھینک کے دیتے ہیں، لیکن جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر اللہ ان کو باعزت روزی دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اور باعزت روزی اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ابھی اوپر بیان آیا کہ مال غنیمت پر صحابہ کے 3 حصے ہو گئے، بدریین کے 3 حصے ہو گئے، وہ کہہ رہے کہ ہمارا حصہ، وہ کہہ رہے ہمارا حصہ ہے، لیکن وہاں سے اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تو طبیعتوں کے ناگواریوں کے باوجود انہوں نے اللہ اور رسول کے فیصلے کو مانا اور اس کے بہترین نتیجے سامنے آئے۔ بس ایسے ہی ہے یہ، جیسے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینے سے نکالا، حضور سے کہا جا رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے سے نکالا اور بیچ میں پھر یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر جا چکا ہے اور مکہ والے سامنے آ رہے ہیں، پھر مسلمانوں میں گروپ ہو گئے تھے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں لڑنا چاہیے، واپس چلا جانا چاہیے، ہمارا مقصد جو تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں لڑیں گے ہی، اللہ کے رسول جیسے اشارہ کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو جیسے ناگواری کے باوجود تم نے اس وقت جنگ کو ترجیح دی اور جنگ کے بہترین فائدے تمہارے سامنے آئے ہیں، بس اسی طرح اللہ کے حکم کے سامنے ہر جگہ جھک جایا کرو، تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے نتیجہ اسی کا اچھا نکلے گا جو اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ 2 مثالیں بتا دی، کما اخرجک، جیسے کہ اللہ نے تم کو، جیسے کہ اللہ نے آپ کو اے محمد نکالا، آپ کے رب نے من بیتک، آپ کے گھر سے مدینے سے، بالحق، ایک خاص حکمت کے تحت، حق کے لیے، حقیقت کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت بھی مومنوں کا ایک طبقہ ناپسند کر رہا تھا، کس کو، مقابلے کے لیے باہر نکلنے کو، اور ان کی رائے یہ بن رہی تھی کہ واپس ہی چلیں، ابو سفیان جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جب رائے بن گئی تو سب ساتھ آ گئے، تو طبعاً ناگواری کے باوجود جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے اور اس کا نتیجہ بہترین ظاہر ہوا۔ یجادلونک فی الحق، وہ صحابہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حقیقت کے بارے میں، بعد اس کے سامنے بات واضح ہو چکی تھی۔ کیا واضح ہو گئی؟ 2 جماعتوں میں سے ایک پر تمہارا غلبہ ہونے والا ہے۔ ایسے جھگڑ رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہکایا جا رہا ہو، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم مریں گے، پھر کسی آدمی کو دھکا مار کے موت کی طرف لے جایا جائے تو طبیعت پر کتنا بوجھ پڑے گا۔ ایسے صحابہ کترا رہے تھے، نہیں چاہ رہے تھے جنگ میں جائیں، لیکن بہرحال رسول اللہ کی رائے ہوئی، صحابہ کی رائے ہوئی تو طبیعت کے باوجود جانا پڑا اور پھر فتح ہو گئی، اللہ نے جیت دے دی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا 2 جماعتوں میں سے ایک کا،
ابھی میں نے بتایا تھا واقعی کی تفصیل سناتے ہوئے، 2 جماعتوں میں سے ایک کا، ابو سفیان کی جماعت یا تو تمہیں مل جائے گی، مال ہاتھ آ جائے گا، یا پھر کفار مکہ جو آ رہے ہیں 1000 میں سے، ان پر تمہیں غلبہ ہو جائے گا، 2 میں سے کوئی ایک تو ملے گی ملے گی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ نہ ملے، ابو جہل کے ساتھ جو لشکر آ رہا وہ مارا جائے۔ اور حکمت ہے اس میں، حکمت ہے اس میں، مثال سے سمجھا علماء نے، اگر سانپ پر تم وار کرو اور اس کی پونچھ کٹ بھی جائے تو کیا فائدہ؟ سر تو اس کا باقی ہے، اگلا حصہ تو اس کا باقی ہے، پلٹ کر بھی حملہ کر سکتا ہے، اب نہیں تو کچھ دنوں بعد پھر اس کی پونچھ صحیح ہو جائے گی، پھر حملہ کرے گا۔ اب اگر ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ آ بھی جاتا تو ایسا تھا جیسے سانپ کی پونچھ کٹ گئی، جان تو بچی رہتی ان کی۔ اور اب وہ جو سانپ مارا گیا ابو جہل کی قیادت میں، بڑے بڑے رئیس مار دیے گئے تو کمر ہی ٹوٹ گئی، سر ہی کچل گیا سانپ کا، تو اب خطرہ ہی کیا رہا؟ تو اللہ کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابو سفیان کے ذریعے اگر تمہیں مالی فائدہ ہو بھی جاتا تو وقتی تھا، وہ مکے والے پھر طاقت بناتے اپنے، دوبارہ پھر مقابلے کے لیے آتے۔ اب ہمت نہیں ہوگی ان کی، بڑے بڑے سردار کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور پورے عرب میں ایک دھاک بیٹھے گی مسلمانوں کی، بھئی یہ تو تھوڑے سے ہو کے بھی 1000 پر غالب آ جاتے ہیں، جب مکہ والوں پر ہی غالب آ گئے تو ہم کیا سمجھیں گے اپنا آپ؟ یاد رکھنا پورے عرب میں مکے کی ایک خاص حیثیت تھی، اور ساری توقع ان کو مکے سے رہتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، جب محمد الرسول اللہ نے ان کو ہی کچل دیا ہے، اللہ کے پڑوسیوں کو ہی مار دیا ہے، خانہ کعبہ کے جوار میں رہنے والوں کو ہی مار دیا ہے، ہماری تمہاری کیا چلے گی؟ تو اس سے ایک رعب بننے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابو جہل کی قیادت میں جو قافلہ آ رہا ہے وہ مارا جائے، اور ابو سفیان کی قیادت میں جو لشکر ہے وہ چلا جائے عافیت کے ساتھ۔ وہ ایسا تھا جیسے سانپ کی پونچھ کٹ جاتی، یہ ایسے جیسے سانپ کا سر کچل دیا گیا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کروایا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا 2 جماعتوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ، اور تم یہ چاہ رہے تھے مطلب دل کی خواہش یہ تھی، اور تم یہ چاہ رہے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَ تَكُونُ لَكُمْ، کہ غیر مسلح فوج تمہارے لیے ہو، تمہاری دلی خواہش یہ تھی غیر مسلح بغیر ہتھیار والی فوج تمہارے قبضے میں آ جائے۔ بغیر ہتھیار والی فوج کون تھی؟ ابو سفیان والی، جو ملک شام سے آ رہے، ان کے پاس تو پیسہ تھا، تجارت کا مال تھا، وہ کون سے جنگ کے ہتھیار کے ساتھ چل رہے تھے؟ تو صحابہ کی چاہت یہ تھی کہ وہ قبضے میں آ جائے تاکہ لڑائی وڑائی بھی نہ ہو، پیسہ ہاتھ میں آ جائے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہ رہے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَ، طاقت والی کے بغیر، لفظی ترجمہ اگر کریں، شوکتن مانے کانٹا جو چبھتا ہے، شوکتن کانٹے کو کہتے ہیں، تو بغیر کانٹے والی جماعت تمہیں مل جائے۔ بغیر کانٹے والی جماعت کون سی؟ ابو سفیان والی، یہ کانٹے والے ہیں جو ہتھیار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ان غیر ذات الشوکہ، غیر مسلح بغیر کانٹے والی جماعت تمہارے لیے ہو جائے، تم یہ چاہ رہے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ یہ چاہ رہا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اپنی کلمات کے ذریعے، اپنی تائید کے ذریعے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی مدد سے، اپنی وعدے کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اللہ یہ چاہ رہا تھا، اور تم چاہ رہے تھے کہ وہ ابو سفیان کا قافلہ مل جائے۔ پھر تاکید کے لیے فرمایا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، اس لیے اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ مکے سے جو آ رہا ہے 1000 کا لشکر وہ مارا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند کریں، ان کی ناپسندیدگی کے باوجود اللہ یہ چاہ رہا تھا مکے سے آنے والے مارے جائیں، ابو سفیان کا قافلہ چاہے بچ بچا کے نکل جائے، اللہ کی منشا یہ تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی سعادت